یہ بندہ جو چھوٹنے والا تھا، یعنی جس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ وہ جا کر کے اپنے مالک کو شراب پلائے گا، یوسف علیہ السلام نے اس بندے سے کہا کہ دیکھو جب جیل سے چھوٹ کر کے جانا تو اپنے مالک کے پاس میرا تذکرہ کرنا کہ جیل میں ایک بندہ ہے جو معصوم ہے، جس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے اور اس کو جیل میں رکھا گیا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، باہر نکلا، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، بھول گیا، شیطان نے بھلوا دیا، اور یوسف علیہ السلام کئی سال تک جیل میں رہے۔ ایک لمبی مدت گزری، بادشاہ نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں جن کو 7 جو ہے خشک بالیاں کھا رہی ہیں۔ اپنے جو ہے بڑے بڑے علماء کو بلایا بادشاہ نے اور کہا کہ اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ علماء نے کہا اضغاث احلام، یہ تو بس ہے یوں ہی یہ سوچ ہے، خیالات میں آنے والی بات ہے، اور ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ اسی مجلس میں وہ نوجوان بھی تھا جو یوسف کے ساتھ جیل میں تھا، جس کو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتایا تھا اور کہا تھا کہ جب تم جیل سے چھوٹ جاؤ گے تو اپنے مالک کے پاس جا کر کے میرا تذکرہ کرنا۔ اس کو یاد آ گیا کہ جیل میں خواب کی تعبیر بتانے والا، اس نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ جیل میں ایک بندہ ہے جو خواب کی تعبیر بتاتا، مجھے اس کے پاس جانے دو۔ کہا جاؤ۔ وہ بندہ آیا یوسف علیہ السلام کے پاس، کہنے لگا اے میرے دوست، ہمارے بادشاہ نے خواب دیکھا، ایسا ایسا خواب دیکھا، خواب کی تعبیر بتاؤ۔ کہا خواب کی تعبیر یہ 7 موٹی گایوں سے مراد، 7 ہری بالیوں سے مراد یہ ہے کہ آنے والے 7 سال بہت اچھے ہوں گے، پھر 7 دبلی گایوں اور 7 خشک بالیوں سے مراد یہ ہے کہ اس کے بعد کے 7 سال بارش نہیں ہوگی، قحط سالی ہوگی، غلہ اناج پیدا نہیں ہوگا۔ میں تدبیر بتاتا ہوں کہ آنے والے 7 سالوں میں جو غلہ اناج پیدا ہو تو اناج کو اس جو بھی نکل رہا ہے اس کو بالیوں سے الگ نہ کیا جائے، اسی کے ساتھ رہنے دیا جائے اور ان غلوں کو، اناج کو اسٹور کر لیا جائے۔ یہ خواب کی تعبیر ہے، جا کر کے اپنے بادشاہ کو بتا دو۔ وہ آیا، بادشاہ کو بتایا، بادشاہ نے خواب کی تعبیر سنا تو کہا رے یہ تو بہت بڑا عالم لگتا ہے، لے کر کے میرے پاس آؤ۔ لوگ آئے یوسف علیہ السلام کے پاس، کہا بادشاہ نے بلایا، کہا ایسے نہیں جاتا جب تک کہ میرے معاملے کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، سچائی سامنے نہیں آ جاتی۔ چنانچہ بادشاہ نے ان تمام عورتوں کو بلایا اور عورتوں کو بلانے کے بعد سوال کیا، ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، یوسف کے بارے میں تم لوگ کیا کہتی ہو؟ تو عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی الان حسس الحق، دیکھو اب حق واضح ہو رہا ہے، میں نے ہی یوسف کو ورغلایا تھا، بہلانے کی پھسلانے کی کوشش کی تھی، یوسف نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، اس نے کچھ غلط نہیں کیا، میں نے ہی غلط کیا اور میں ہی اس کے چکر میں آ گئی تھی، اس کے اوپر فریفتہ ہو گئی تھی، اور جو نفس امارہ ہے اس نے مجھے برائی پر ابھارا اور برائی پر ابھارنے کے بعد میں نے اس کو دعوت دی، لیکن یہ سیف ہے، یہ جو ہے بری ہے، اس کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں، اس نے میری طرف توجہ بھی نہیں کی۔